اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہندو مت کے حوالے سے پہلے ہم نے ان کے سمرتی ادب جو ہے اس کو پڑھا. یاد ہوگا سمرتی ادب اسے کہتے ہیں جو الہامی، یعنی وہ جو ان کے رشیوں نے اپنے تعلق باللہ کی وجہ سے کچھ آوازیں سنی اور ان آوازوں کو پھر انہوں نے اپنے اندر جذب کیا اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا. وہ جو تھیں وہ ویدیں تھیں، ویدوں کے بارے میں آپ نے پڑھا. دوسرا ادب جو یہیں سے لے کر پھر بنایا گیا ان میں سے ایک حصہ تھا اپنشد. وہ جو لوگوں نے بنایا اس ادب کو سمترا کے، اور اس میں جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں ان کا بھی ادب کے اندر، ہندو ادب کے اندر بڑا زیادہ مقام ہے، اور دین کے اندر یہ بڑے دخل رکھنے والی کتابیں ہوتی ہیں. دین کی بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب رامائن ہے. یہ بنیادی طور پر اتہاس ہے. اتہاس کہتے ہی تاریخی کتاب کو ہے. رامائن یہ ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب کا نام ہے. اس کے صحیح مصنف کون ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ہر دور کے اندر رمزیہ طور پر، شاعری کے طور پر اس کے اندر اضافے ہوئے. یہ مغربی بنگال اور بہار کی مذہبی روایات کی آئینہ دار کتاب ہے. مذہبی نقطۂ نظر سے بہت اہمیت کی حامل ہے. اخلاقی درسوں کے حوالے سے بھی اس کا بڑا مقام ہے، اور کچھ نئی چیزیں بھی جو اس وقت ہائی لائٹ نہیں ہوئی تھیں ان کو ان کتابوں کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا. رامائن نامی مقدس کتاب رام کالی داس اور ہیم چند نے بھی لکھی. ہندوؤں میں ان کی نسبت والمیکی ایک بہت بڑا ان کا مذہبی رہنما ہے اور ادیب. اس کی لکھی ہوئی کتاب رامائن سب سے زیادہ شہرت اس کے پاس. اس میں تقریباً 48,000 اشعار ہیں. اس میں رام چندر جی کی لڑائیوں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے سری لنکا کے بادشاہ راون سے لڑتے ہوئے کی اور اپنی بیوی سیتا کو چھڑانے کے لیے کی. ایک طرف یہ کہانی ہے، اس کہانی کے اندر اخلاقی بہت عمدہ درس دیے گئے. دوسری طرف اس کتاب کے اندر وہ پہلے تو صرف ایک خدا تھا جو آرینز لے کر آئے تھے، پھر اس کے بعد وہاں پر بھی تبدیلی جو آئی لیکن وہ ہائی لائٹ زیادہ نہ ہوئی. اور لیکن میں نے ان کو پڑھا دیا تھا آپ کو
کہ برہما جو کہ تخلیق کا بادشاہ تھا، جو تخلیق کا خدا تھا، جس نے دنیا کو اور انسانوں کو اور دنیا کی ہر چیز کو عدم سے وجود بخشا تھا. ایک تو ہم نے ان کو پڑھا، پھر ہم نے وشنو کو پڑھا، وشنو اور پھر شیوا کو پڑھا. ایک اگر اس کا ہے خدا بناؤ کا خدا ہے، دوسرا بگاڑ کا خدا ہے. اور ان کے بارے میں تفصیلات سے پڑھتے ہوئے تو وشنو مت، شیوا مت اور دیوی مت کا جو کنسپٹ ہے وہ بھی انہی کتابوں نے دی. انہی کتابوں کے اندر کچھ اور چیزیں بھی داخل ہو گئی. جس طرح میں نے عرض کیا کہ رامائن میں ہندو مت کے اہم مسئلے جو پہلے نہیں تھے بعد میں بنے، وشنو مت، شیوا مت، یعنی پہلے تھے لیکن یہ ہائی لائٹ نہیں. اب ان کی بنیاد پر، ان کی فلاسفیوں کی بنیاد پر نئی باتیں داخل ہوگی اور اس کی وجہ سے نئے فرقے بھی بنے. شکتی مت، ہندو مت کی مشہور دیوی دیوتاؤں کا تذکرہ اس کے اندر بہت ہائی لائٹ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں نے بتایا تھا کہ یکجیا یعنی قربانی کے خاص منتر تھے. اس خاص منتروں کے لیے پڑھنے کے لیے بھی خاص پروہت تھے، یاد یا ہوگا آپ کو. تو ان پروہتوں کے وجہ سے خاص گھی ڈالا جاتا تھا اور وہ منتر پڑھتے جاتے اور وہ گھی ڈالتے جاتے. یہ بڑا مہنگا مسئلہ تھا. تو جو غریب لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو امیروں کا مذہب ہے، ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے اس میں انقلاب برپا کیا اور تبدیلی کی اور کہا کہ قربانی کی اس طرح کوئی اہمیت نہیں ہے جو پیسے دے کر اس طرح کر دی جائے. ہاں، اس کی جگہ پر پوجا پاٹ یعنی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے کام کیے. تو اس زمانے میں آ کے پھر قربانی اور ان پروہتوں کی اہمیت کم ہو گئی اور ڈائریکٹ پوجا پاٹ کی اہمیت بڑھ گئی. یہ اس کتاب کے ذریعے یہ فرق پڑا. وشنو جو قیام کا، جو کہ زندگی کا، جو بناؤ کا تھا، اس کی تعلیمات. پھر شیوا جی کی تعلیمات کہ شیوا جی کے اندر دونوں باتیں میں نے بتائی تھی کہ وہ ایک تو تباہی بربادی اور ان کی بیوی کالی مائی جسے کہتے ہیں، یہ موت کی جہاں علامت ہیں، گلے کے اندر کھوپڑیوں کا ہار پہنے ہوئے پھر رہے ہیں شمشان گھاٹ کے اندر. یہ جو مناظر دکھائے جاتے ہیں یہ اس کی تباہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی بناؤ کا کام کرتا ہے. یہ دونوں بڑی اہمیت اختیار کر گئے. اس کے اندر ہندوؤں کے میں نے بتایا تھا کہ جو خدا ہے وہ تو آسمانوں پہ ہی رہتا ہے، وہ تو اوپر ہی رہتا ہے، وہ تو نیچے نہیں آتا. لیکن نیچے جب وہ ساکن ہوتا ہے، جب لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، مظلوموں کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگ دعائیں کرتے ہیں، تو دعاؤں کے ذریعے اس کو تحرک ملتا ہے اور تحرک کر کے وہ نیچے آتا ہے تو کسی انسان کسی چیز کی صورت میں وہ ظاہر ہوتا ہے اور وہاں آ کے وہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کی مدد کرنا ضروری ہے. اس طرح وہ جو نیچے اترتا ہے، جن کے اندر داخل ہوتا ہے، انہیں اوتار کہا جاتا ہے. ہندو فلاسفی کے مطابق اس کے 10 اوتار اللہ کے دنیا میں آئے. ان اوتاروں کے اندر ایک اوتار رام چندر جی بھی تھے. پہلے اوتار کا نام ہے مچھ اوتار، دوسرے کا ہے کورم اوتار، تیسرے کا نام براہ براہ اوتار، نرسنگ اوتار چوتھا ان کا اوتار تھا، پانچواں اوتار دامنا اوتار اور چھٹا اوتار پرشرام اوتار.
اور رام اتار 7واں اتار تھے. کرشن، جن کے نام پہ لاہور میں کرشن نگر بھی ہے، کرشن اتار تھے. اور 9واں اتار وہ بدھ اتار. 10واں اتار ابھی نازل ہونا ہے. جس طرح ہمارے ہاں یہ موجود ہے کہ انبیاء اور رسول تشریف لائے، انہوں نے اپنی اپنی کتابیں اور اللہ کا پیغام دیا اور اپنے عمل کے ذریعے ان کے رستے سجائے دکھائے، اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے. پھر ایک زمانہ آئے گا کہ وقت کے مہدی پیدا ہوں گے، ان کو دوبارہ اپنے اصل پر لے کر آئیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اسلام ان کی دعا قبول ہوئی ہے، وہ مسلمان بن کر پیدا ہوں گے اور وہ نازل ہوں گے بیت المقدس میں ایک جگہ پر، اور وہاں سے پھر وہ جہاد کرتے ہوئے اسلام کا دین غالب کر دیں. اسی طرح اور اسلام مخالفوں کو ختم کر دیں گے. ہمارے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک اور یہودیوں کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے. حضرت عیسیٰ ہی نے آنا ہے، آخری اتار نے آنا ہے، اور آئیں گے اور آ کر وہ اسلام دشمنوں کو، ان کے مذہب کے مخالفین کو ختم کر دیں گے، اور ان کے دین کا بول بالا ہوگا پھر امن کا دین. یہودی بھی یہی کہتے ہیں. ان کے نزدیک وہ دجالی قوت جس سے لڑنا ہے، ان کے نزدیک وہ مسلمان ہیں. ہندو کہتے ہیں وہ ملیچ، یعنی ہر غیر ہندو ملیچ ہوتا ہے، پلیت ہوتا ہے، وہ پلیت لوگوں سے لڑیں گے. تو کہتے ہیں کل جگ کے آخری دور میں ملیچ لوگ یعنی غیر ہندوؤں کو بھاتوں کی لڑنے کے لیے، بھادوں کی، یہ جو ساون بھادوں کی 3 تاریخ کو کوشل پچ شہر سنبھل میں ایک صاحب رہتے ہوں گے برہمن، ان کا نام ہے سنبھل شہر کا نام ہے جسا کے گھر، برہمن کے گھر ایک کلکی اتار پیدا ہوں گے. کاف لام کاف کی کلکی اتار، وہ ایک برہمن ہوگا اور دنیا میں فتنہ و فساد کو ختم کر دے گا. ملیچوں کا غلبہ ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے ملیچوں کا غلبہ ہو چکا. اس کے بعد جگ یعنی عہد زریں کا آغاز. یہ اس کتاب کے اندر ہمیں ان فلاسفی کے اوپر گفتگو ملتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی بنیادی کہانی، جس کی بنیاد پر یہ بنی ہے کتاب، وہ آپ کو سنا. رام چندر جی کا تو پتہ چل گیا، ان کے اوتار تھے. ایک علاقہ ہے اجودھیا. تاریخی کتابوں میں کہیں پر اسے اجودھیا جیم کے ساتھ، اجودھیا اور یہ کے ساتھ اجودھیا لکھا ہوا. اجودھیا کے راجا تھے دسرت. دسرت کی 3 بیویاں تھیں، اور یاد رہے کہ یہ جو بادشاہتیں تھیں یہ جمہوری بادشاہتیں ہوتی تھیں. یہ پورا علاقہ اس زمانے میں بادشاہتوں کا ہی تھا، لیکن یہ جمہوری بادشاہتیں تھیں. یہ عوام کی رائے سے ہی بنتی تھیں اور عوام کی رائے سے ہی ختم ہوتی تھی. تو وہ خاندان ہی کو چن لیا جاتا تھا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا. جب تک وہ اس کے مطابق کام کرتے رہتے تو قوم انہیں قبول کرتی، ورنہ انہیں معذور کر دیا کرتی. ان کی 3 بیویاں تھیں دسرت کی. ایک کا نام کوشیلیا، دوسری کا نام کیکی، تیسرے کا نام سمترا، اور بعض کتابوں کے اندر اس کا نام سوترا بھی آیا. کوشلیا کے ہاں بڑا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رام تھا، جنہیں ہم رام چندر جی بھی کہتے ہیں، جو اتار تھے. رام پیدا ہوئے.
कैकेयी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम भरत था, और तीसरी बीवी समतरा या जिसका नाम सोतरा दूसरी किताबों में लिखा हुआ है। इनके यहाँ जड़वा बच्चे पैदा हुए, एक का नाम लक्ष्मण था और दूसरे का नाम शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न जड़वा ये भाई। बड़ा बेटा रामचंद्र जी अपनी तहजीब व तमद्दन के एतबार से, अपने नेकी के एतबार से, बचपन ही से जिस तरह उसकी उठान थी, राजा उसमें बहुत खुश था। फिर जब इन शहजादों की ट्रेनिंग हुई तो ट्रेनिंग करने वालों ने भी बताया कि फनून सफागरी के अंदर राम सबसे ऊपर। एक ये है कि लड़ना, लड़ाई तो सभी लोग लड़ते, खत्री का काम ही लड़ाई करना है और हुक्मरानी करना है, तो वो लड़ता तो है, लड़ते तो बाकी भी थे, बहादुर ये भी था, बहादुर बाकी भी थे, लेकिन समझबूझ और फैसले के लिए बकायदा जो सोच विचार के बाद अपने फैसले करता था, जो भी काम करना होता था सोच विचार के साथ करता था, वो राम था। राम के अंदर सियासी सूझबूझ भी बहुत ज्यादा थी। ज़ाहिर ट्रेनिंग तो सबकी होती है, लेकिन दूसरों की निस्बत इसकी सूझबूझ भी सियासी तौर पर ज्यादा थी। अपनी जवानी के आगाज में ही, अभी छोटे थे, जवानी का आगाज था, तो बादशाह दशरथ उनसे मशवरे भी लेता। जब काबल हुक्मरान आ जाए तो जो वज़रा मनमानियाँ करना चाहते हैं उनके बस का रोग नहीं रहता। तो महल्लाती साजिशें तो हर जगह होती। बादशाह ने अपना इंदिया दे दिया कि मैं अपना वली अहद राम को बनाऊंगा। राम की इन सलाहियतों को देख के जो वज़रा थे वो कांप गए कि दशरथ नहीं मान तो ये तो उससे भी ज्यादा सलाहियतों वाला है, कोई कुव्वत इसके पीछे काम कर रही है, ऐसी बातें ये कहता है, इसके जमाने में हमारी दाल नहीं गल सकती, हमारा रोब दबदबा और हम जो पैसे अपने बनाते हैं ये बनाने हमारे लिए करप्शन करना नामुमकिन हो जाएगा इसके जमाने में। और ये तो हुक्मरानी करेगा और अवाम के सामने अपने आप को जवाब दे भी समझ, तो ये हमें कोई गड़बड़ नहीं करने देगा। उन्होंने एक साजिश की। इन्हें पता था वजीरों को कैकेयी खूबसूरत बीवी है, तो इसने अपने किसी खूबसूरत लम्हे में जब वो मोहब्बत के साथ बातें कर रहे थे, उन लम्हात के अंदर, मोहब्बत के लम्हात में कहीं पर उसने ये अहद ले लिया था कि बादशाह जिस तरह खुश हो कहते हैं कि मलका मैं तुमसे खुश हुआ, मांग जो तू मांगती है। तो ये बड़ी ज़हीन भी खातून थी, ज़हीन इन मानों में कि चलाक खातून थी, चलाक को मैं ज़हीन नहीं कहता, ज़हीन नहीं चलाक खातून थी। तो इसने फौरन कहा कि नहीं बादशाह, आपका इकबाल बुलंद हो, इस वक्त नहीं, आप मुझे वादा दे दें कि मैं किसी वक्त आपसे कुछ मांगूं आप इनकार नहीं करेंगे। उनका ठीक है। बादशाह ने अपना वादा दे दिया। याद रहे कि खत्री ये जो हुक्मरानी करते हैं और जंगें लड़ते हैं, ये बहादुर, दलेर और शुजा लोग, इनसे इस बात की तवक्को की ही नहीं जा सकती कि वादा करें और झूठा कर लें। उनकी जुबान में वचन देना, वचन के ऊपर जब मर सकता है, इस बात का इम्कान नहीं है कि वो उससे पीछे हट जाए। उसने वचन तो दे दिया। इस बात का पता था वजीरों को,
وزیروں نے آ کے کیکی کو کہا پتا چلا تمہیں راجا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ولی عہد رام جی کو بنانا ہے، اور رام جی کو ولی عہد بنانے کے لیے انہوں نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، فلاں تاریخ کو ان کے لیے جشن ہوگا ان کی ولی عہدی کا، اور اس کے اوپر پورے ملک کے اندر جشن منایا جائے۔ ملکہ عالیہ، اگر یہ جشن آپ کے بیٹے کا ہو تو کیسا لگے آپ کو؟ اس نے کہا یہ ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اچھا، ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں، آپ نے وعدہ لیا ہوا ہے نا ان سے کہ میں ایک بات کہوں گی آپ کو ماننا ہوگی۔ ہاں ہاں وعدہ ہے، تو بادشاہ سے کہیں کہ رام کو نہ بنائیں، میرے بیٹے بھرت کو بنائیں۔ کیکی کو یہ بات اتر گئی، اسے سمجھ آ گئی، میں نے اچھا ہی کیا تو اس وقت کچھ نہیں مانگا تھا، آج مانگوں گی میں ملکہ عالیہ بنوں۔ اس نے پھر اسی طرح محبت کے لمحات کے اندر بادشاہ سے پھر کہا کہ زورے والا جان کی امان، میں آپ کو ایک وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ بتاؤ بتاؤ۔ تو آپ نے وچن دے رکھا ہے مجھے کہ میں جو مانگوں گی ایک دفعہ وہ آپ مجھے دیں گے۔ کہاں میرا وچن ہے، مجھے یاد ہے، مانگو کیا مانگتی۔ ان کا خیال تھا جو بھی مانگے گی تو رام چندر جی کی جس دن ولی عہدی ہوگی اس دن میں سب کے سامنے وہ انعام دوں گا جو مانگے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ رام جی کو ولی عہد نہ بناؤ، میرے بیٹے بھرت کو بنا دو، یہ میرا مطالبہ، یہی میری مانگ۔ بادشاہ پر تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس عہد کو پورا نہ کرے، لیکن یہ مطالبہ بجلی بن کر گیا۔ بادشاہ کہہ تو چکا کہ تو نے مانگا میں نے تجھے دیا، لیکن یہ کہہ کے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ باپ کی حالت خراب دیکھ کر پیار کرنے والا بیٹا رام چندر جی آگے بڑھے، اور رام چندر جی نے کہا کہ کیکی ہماری ماں ہے، بابا آپ نے وچن دیا اور وچن آپ کا دیا ہوا اور آپ کی زبان خراب ہو جائے اور میں قبول کر لوں، یہ ممکن نہیں۔ میں 14 سال کے بنواس پہ جاتا ہوں۔ بنواس یہ ہے کہ میں راجدھانی کو چھوڑ دوں گا، جنگلوں میں چلا جاؤں گا اور جنگلوں میں جا کے اللہ اللہ کروں گا، آپ میری پرواہ نہ کریں، امی جان کو دیا ہوا وچن پورا کر۔ یاد رہے کہ رام چندر جی کی شادی جوانی ہوئی تو اودھ کا جو علاقہ ہے اس کے جو راجا تھے، راجا جنگ ان کا نام تھا، ان کی بیٹی سیتا سوتی۔ سیتا کی بھی ایک کہانی ہے، وہ میں آخر پہ رکھ لوں گا۔ سیتا جوان ہوئی، سیتا کے ساتھ رام جی کی شادی ہوگی۔ سیتا بھی اپنے شوہر کی طرح بے پناہ محبت کرنے والی خاتون اور بہت سمجھدار، بہت ذہین و فطین اور مذہبی طور پر ویسی ہی سوچ رکھتی تھی جس طرح رام چندر جی کی سوچ تھی۔ جب اسے رام چندر جی کے فیصلے کا پتہ چلا تو اب نئی نئی شادی ہے، تو
رامچندر جی کا خیال تھا کہ ممکن ہے کہ یہ بات سیتا کو اچھی نہ لگے، لیکن سیتا نے آگے بڑھ کر کہا، رام تم نے بہت خوبصورت فیصلہ کیا، تو نے میرا دل جیت لیا ہے یہ فیصلہ کر کے، تم بڑے آدمی ہو، چھوٹے آدمی نہیں، بڑے آدمی بڑوں جیسا کام کرتے، تم نے ستیلی ماں کا بھی مان رکھا، تو نے اپنے باپ کو یوں بیہوش ہوتے دیکھ کر، اس تکلیف میں جاتے دیکھ کر یہ بھی برداشت نہ کیا، اور باپ کا بیٹا بن کے، فرما بردار بیٹا بن کے، کہ باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کے لیے بھی کام کیا، اور بہترین بھائی بھی ثابت ہوا کہ میرے بعد، یعنی راجا کے بعد میری بجائے بھرت میرے بھائی کو راجا بنا دیا گیا، کمال کر دیا تو۔ یہ بات کر کے رام چندر جی، اور یہ میں بتاؤں کہ یہ تربیت بہت عمدہ تھی دشرت، اور رام چندر جی جیسی شخصیت وہاں موجود ہو تو اور کمال۔ یہ جو تیسری بیوی تھی سوترا، اس کا بیٹا جو لکشمن تھا، اس کی دوستی بہت زیادہ رام چندر جی کے ساتھ تھی، اور بھرت کی دوستی شتروگھن کے ساتھ تھی، بڑی پکی دوستی، جہاں جاتے اکٹھے جاتے، پیار کرتے، محبت کرتے، اور یہ مثالی بھائی تھے، محبت چاروں میں تھی، لیکن یہ جو شتروگھن ہے اس کی بھرت کے ساتھ، اور لکشمن کی شادی دوستی وہ رام چندر جی کے ساتھ بڑی پکی تھی۔ لکشمن نے کہا کہ رام بھائی آپ اور سیتا نہیں جائیں گے، آپ کا فوجی دستہ بھی جائے گا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور میرا فوجی دستہ بھی جائے گا، ہم نے جنگلوں میں رہنا ہے، اور سیتا بہن ہمارے ساتھ ہوگی، تو یہ ناممکن ہے کہ میں آپ کو اکیلا جانے دوں۔ تو لکشمن کے اصرار پر رام چندر جی نے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور یہ جنگلوں میں چلے۔ جب یہ جنگلوں میں جاتے ہیں تو جنگلوں کے اندر جگہ جگہ دیکھتے ہیں انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی، پتہ چلا کہ وہ رشی جو ان علاقوں میں عبادت کے لیے جاتے تھے، آپ کو میں نے بتایا کہ یہ زمانہ عبادت کا زمانہ تھا، اور عبادت کا عروج تھا، پوجا پاٹ کا عروج تھا، دینی کتابیں پڑھنے کا عروج تھا، ایسے زمانے میں میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو ویدک ادب تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈاؤن ہوتا گیا، یہ 500 سے قبل مسیح سے لے کر 400 قبل مسیح کے علاقے میں یہ دوبارہ نشاط ثانیہ ہو رہی تھی، اس نشاط ثانیہ میں اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور مذہبی طور پر عبادت کا رجحان بڑھ گیا، لوگ دین سیکھنے کے لیے بھی جنگلوں میں چلے جاتے، اور دین سکھانے والے رشی بھی وہاں ہوتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب دین سکھانے والا جنگلوں میں بیٹھ کے بے یار و مددگار بیٹھا ہوتا ہے تو بڑے لوگ اپنے ان کی زندگی کو سہولتیں مہیا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مالی اثار کرتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ تو جو پیسے لگاتے تھے، وہ جتنے شاگرد ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے یا روٹی کھانے کے لیے جو کچھ ضرورت پڑتی اس پہ لگاتے، باقی تو ان کے پاس پڑے ہوتے۔ تو یہ جو جنگلی لٹیرے راکشس جنہیں کہتے ہیں، وہ آتے انہیں لوٹتے اور انہیں قتل کرتے۔ رام جی نے اپنی دینی تعلیم کے لیے بھی رشیوں کے پاس جانا شروع کر دیا، اور جب اس معاملے کو دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ان رشیوں کی حفاظت کریں۔
حفاظت کرتے کرتے جنگلوں میں دور تک چلے گئے اور جا کے ان کی حفاظت کرتے، اور ایک سے سبق سیکھا ہے، اس کا ختم ہوا تو دوسرے کے رشی کے پاس چلے گئے، دوسرے سے ختم ہوا تیسرے رشی کے پاس چلے گئے، اس طرح یہ چل رہے تھے۔ تو جنگل کے اندر بھی یہ خبریں پھیلی ہوئی تھیں کہ رام چندر جی اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، دین بھی سیکھ رہے ہیں، اور اپنی قوت کے ساتھ جو اپنے فوجی دستے لے کر آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رشیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اب رام چندر جی کے افسانے تو دور تک مشہور تھے، ادھر سری لنکا کے جو بادشاہ راون تھا اس کی بہن روپ نکھا اس کا نام تھا۔ روپ نکھا نے ان کے افسانوی باتیں بھی سن رکھی تھیں، اور رام چندر جی انتہائی خوبصورت، سیرت کے بھی پاکیزہ، شکل و خوبصورت کے اعتبار سے بھی خوبصورت ترین انسان۔ جب روپ نکھا نے دیکھا تو اس نے چاہا کہ رام چندر سی سے میں شادی کر لوں، اور اس نے چاہا کہ میں سیتا کو مار دوں۔ ایک دن اس نے پلاننگ کی کہ میں پہلے سیتا کو ماروں گی، پھر رام چندر جی کو اپنے قابو کروں گی، پھر ان سے میں شادی کروں گی۔ عورتوں کے اپنے جال ہوتے، اس نے وہ جال بچھایا۔ سیتا جی کو مارنے کے لیے جب وہ آتی ہے تو رام چندر کو پتہ چل جاتا ہے، اور ادھر لکشمن تو ہوتے ساتھ ہے، تو وہ اسے روکتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، روکتے بھی ہیں، اور جب وہ نہیں مانتی تو ذرا سختی بھی کرتی ہے۔ تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتی ہے کہ رام نے میری توہین کر دی، اپنے بھائی لکشمن سے بھی کروا دی، اب تو میں تینوں کو نہیں چھوڑوں۔ تو اس کا جو لشکر تھا 40,000 کے لشکر کے ساتھ آتی ہے، یہی جو ڈاکو ہوتے ہیں ان کو اس نے اکٹھا کیا ہوتا ہے، تو 40,000 کے لشکر جرار کے ساتھ آتی ہے اور ان پر حملہ کرتی ہے۔ رام اور چندر بہادری کے ساتھ اپنی فوجوں کو منظم کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ جو بھی کام کرتا تھا بڑے منظم طریقے سے، بڑی سوچ وچار کے ساتھ کرتا تھا۔ تو لڑائی کے اندر رام چندر جی نے روپ نکھا کو شکست دی، اور سزا کے طور پر روپ نکھا کے کان اور ناک کو کاٹ دیا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق جو میاں بیوی کے درمیان جو تفریق پیدا کرنا چاہے اور میاں بیوی کو کر کے یوں سازشیں کرے، اس کی یہی سزا دی، تو اس کا ناک بھی اور اس کے کان بھی کاٹ دیے تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ روپ نکھا یہاں سے نکلتی ہے تو واپس پہنچتی ہے اپنے بھائی کے پاس، اور بھائی سے جا کے کہتی ہے کہ میری تو نے یہ حالت دیکھی؟ اس نے کس نے تیری حالت یہ کر دی ہے؟ اس نے کہ رام، اس کا بھائی لکشمن وہ جنگل میں ہے، ان کی فوج ہے، انہوں نے مجھے پکڑا اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ راون، میں تم سے مطالبہ کرتی ہوں کہ اس کی بیوی سیتا کو وہاں سے اغوا کر کے لے۔ اب کہانی ایک نیا موڑ پڑتی ہے۔ راون بادشاہ ہے، بڑا زوردار بادشاہ ہے سری لنکا کا۔ اس نے
جگہ جگہ اپنے شہر کے ارد گرد قلعے بنا رکھے اور شہر کو بھی فصیل کے اندر رکھا ہوا ہے، گلیاں کھلی، سب کچھ بہت عمدہ اس نے شہر بنایا ہوا تھا، اور حفاظتی اعتبار سے اس کا فتح کرنا بہت مشکل تھا کہ جگہ جگہ پر وہ قلعے بنے ہوئے ہیں اور فصیلیں بنی ہوئی ہیں، ان فصیلوں سے گزر کر ہی کوئی محل میں پہنچ سکتا ہے، ورنہ بڑا مشکل تھا۔ تو راون نے حملہ کر کے سیتا کو اغوا کیا اور اغوا کر کے لا کے اپنے محل میں بند کر، یہ اس زمانے میں کیا جب لکشمن اور رام جی ایک اور رشی سے سیکھنے کے لیے دوسرے جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ اس جنگل میں جا کے بلکہ کچھ رشیوں وہاں بھی اموات دیکھی تو ان کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہ لڑ بھی رہے تھے، تو جب فارغ ہوئے تو لکشمن نے کہا کہ رام بھائی سیتا گھر میں اکیلی ہے، فوراً واپس چلتے ہیں۔ تو وہ واپس گھر آئے پہلے جنگل میں تو دیکھا سیتا کا، جب سیتا کو نہ پایا تو پریشان بھی ہوئے اور اس کی تلاش شروع کر دی۔ تو ایک تلاش کرتے کرتے ایک چھوٹی پہاڑی پر گئے، پہاڑی پہ جا کے انہوں نے وہاں پر ایک صاحب تھے ساگریو، جو وارنر قبیلہ جو وہاں پہ رہتا تھا اس کے وہ سربراہ تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رشیوں کو حفاظت کا انہوں نے کام کیا تھا، سیتا نے سمجھایا بھی کہ ہم نے بنواس لیا ہے، جو بنواس لیتا ہے وہ قتل و غارت نہیں کرتا، وہ صرف عبادات کرتا ہے اور دین کو سیکھتا ہے۔ ادھر رام چندر جی نے کہا کہ میں کھتری بھی ہوں، اور کھشتری کی یہ خوبی ہے کہ مظلوموں کی مدد کروں، تو یہ مظلوم ہے میں ان کی مدد ضرور کروں۔ تو ڈونڈک کے جو رشی تھے ان سے بھی وعدہ کر رکھا تھا، وہ ادھر چلے، یہ گھر میں جب واپس آئے تو وہ موجود نہیں ہے، ان کو تلاش کرتے۔ تو جو انصاف پسند ہوتا ہے وہ مظلوم کی حمایت کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے۔ اب اپنی ہی بیوی غائب ہے، کہاں سے تلاش کرے؟ تلاش کرنے کے لیے وہ چلتے ہیں تو سوک پہاڑی ہے دکن میں، جو دریائے پمپا ہے اس کے کنارے وہ پہاڑی ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس پہاڑی کے اوپر ایک مظلوم آدمی زندگی بسر کر رہا تھا، جلاوت میں تھا، وہ مضبوط وہ بھی تھا، اس کے ساتھ اس کا ویسے وزیر بھی تھا۔ اس کے بھائی بھالی نے اس کے ملک پہ قبضہ کر لیا، یعنی کشکندیا ایک ریاست تھی، اس کے بھائی بالی نے اس پہ قبضہ کر کے اس کو زبردستی وہاں سے نکال دیا۔ اس کے وزیر تھے ہنومان۔ اب یہ اپنے وزیر کو لے کر یہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے اور وارنر قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ ادھر تلاش کرتے 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 وہ اس پہاڑی پر چڑھے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے یہ جو ساگریو تھا اسے کہا کہ میری اس طرح بیوی ہے، وہ مجھے مل نہیں رہی، کہ وہ اس طرف تو نہیں آئی؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے اس کہانی کا پتہ ہے، رام تم نے کان ناک اس کے کاٹ دیے تھے نا
रूप सखा की। उसने अपने भाई को बुला लिया था, रावण। उसने फौज लेकर आया है और तुम्हारी बीवी को अगवा करके वहां ले गया है। ये तो हुकूमतें इस तरह चलती हैं। मैं भी इस तरह बैठा हूँ कि वो गंधिया कशकुंधिया की जो रियासत है मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और इनके पास बहुत ज़्यादा वो लोग इकट्ठे हो चुके थे जो कि बहादुर दलेर शुजा, वो उन लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तो उनका तू भी मजलूम है, मैं तेरी भी मदद करता हूँ, तू अभी यहाँ से जा और जाके कशकंधिया में अपने भाई को क्या है तू मेरे साथ मुकाबला कर ले, मुबाजरत कर ले। अगर तू जीत गया तो तू बादशाह बन जाना, मैं जीत गया मैं बादशाह बन जाऊंगा। वो भी खतरी है, वो तेरी बात को फौरन मान जाएगा, तुम मुझसे लड़ना शुरू कर। जब तू लड़ रहे होगे तो हम तुम्हारी मदद को आएंगे और उसको मार देंगे, क्योंकि उसने जुल्मन तेरे साथ ये शुरू किया। तो इसी तरह हुआ, उसने जाके मुबारत दी और फौरन वो आ गया। और आते ही ये भी पीछे पीछे जा रहे थे। जब वो लड़ाई शुरू हुई तो राम ने तीर मार के बाली को मार दिया और इसको वहां का हुक्मरान बना दिया। अब ये वहां के लोग भी और ये वानर सारे जो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, इनको साथ लेकर वो सीता की तलाश में चला रावण के महल की। जब वहां पर जाते हैं तो देखा कि उसने तो अपना निजाम और इशार बड़े जोरदार बना रहे। तो उसके बावजूद अचानक हमला करते, अंदर दाखिल हो जाते तो कुछ और मसला था, लेकिन अचानक हमला करने की इजाज़त ही ना थी, वो तो एलानिया था। और उनके दीन की तरफ से इजाज़त ये थी कि पहले ऐलान करो और कहो कि तूने ये जुर्म किया है, अगर ये इसको तू वापस कर दे तो ठीक, वरना लड़ाई जारी। तो यहाँ पर जाके जब पहुँचते हैं तो उन्होंने रावण के जो सिपह सलार था उसको कहा तुम अंदर जाओ और जाके कहो कि राम ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, तेरे बचने की उम्मीद तो कोई नहीं। हाँ, अलबत्ता एक काम है, सीता को तूने अगवा किया है, अगर सीता वापस कर दे तो मेरी तेरी कोई लड़ाई नहीं। अगर सीता को वापस नहीं करेगा तो फिर मेरी और तुम्हारी लड़ाई शुरू हो। सोग्रीव और उसका एक भाई और उसका वजीर हनुमान, इनका सिपह सलार जो था अंगला, अंगला उसका नाम था, ये पैगाम लेकर गया। पैगाम लेकर गया तो वो रावण तो गजबनाक हो गया। गजबनाक होकर उसने अपने बेटे इंद्रजीत को भेजा और उसके साथ उसका सिपह सलार था धर्म राक्षस, उसको भेजा कि जाओ जाकर घुमसान की लड़ाई हुई। दोनों तरफ से बहादुर ही लोग थे। 2 दफा तो खुद राम बेहोश हुए, इनका इलाज किया गया। उधर उनका सिपह सलार भी जख्मी होके चल पड़ा और उनके यहाँ सिपह सलार को कत्ल के बाद उसका बेटा खमकरण जो था वो आया। ये भी इंतहाई दलेर आदमी था। इसने इतने जोर से हमला किया, इतने जोर से हमला किया कि वो सोग्रीव को वो उठाकर लेकर गया। जब वो लेकर जा रहा तो रामचंद्र जी ने उसकी टांगों पे इतने तीर मारे कि वो गिर गया।
لیکن اس کی بہادری کا یہ عالم کہ کونیوں کے بل بھی اس کو گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ رام چندر جی نے آگے بڑھ کے پھر اس کا سر کاٹ کے پھر اس نے اندر جیت کے ساتھ مل کر دوبارہ راون نے حملہ کیا۔ یہ 2 دن تک بڑی خطرناک لڑائی ہوتی ہے۔ آخر کار رام نے اس کے محل کے ارد گرد جتنی جگہیں تھیں ان سب کو آگ لگا دی اور کہا، اب تو چاروں طرف سے اسے آگ نظر آ رہی ہے، کہا کہ راون پیغام دیا کہ راون اب آخری موقع ہے، سیتا ہمارے حوالے کر دے اور تیری موت کا وقت اب آ گیا، اب تو نہیں بچ سکتا۔ تو راون نے باہر نکل کر خود لڑائی کی۔ لڑتے لڑتے راون کو شکست ہو گئی، فوجی اندر داخل ہو گئی، انہوں نے سیتا کو لیا اور سیتا کو لے کر واپس وہاں پہنچے۔ اس اثنا میں وہ جو بھرت اور شتروگھن تھے، یہ دونوں اپنے ماموں کے ہاں گئے ہوئے تھے، ماموں کے ہاں، کیونکہ دوستی بڑی زبردستی، جہاں بھی جاتے اکٹھے جاتے۔ رام جی، سیتا، لکشمن جنگل میں، اور ادھر راجا صاحب کا آخری وقت تھا۔ پیغام بھیجا گیا بھرت کو اور شتروگھن کو فوراً وہ مملکت میں واپس۔ جب وہ واپس پہنچے تو یہ دونوں بھرت اور شتروگھن پہنچے، اس سے پہلے کہ یہ پہنچتے راجا دنیا سے جا چکا۔ اب وزیروں نے اور اس کی ماں نے چاہا کہ بھرت جانشین ہو جائے، اقتدار کو سنبھال لے، تو محبت کرنے والے بھائی نے رام چندر جی کی زندگی کے اندر جانشین ہونے سے انکار کر دیا۔ اب یہ دونوں بھائی اور دوست بھرت اور شتروگھن، یہ انہیں تلاش کرنے کے لیے واپس جاتے اور ان کی جنگل میں ملاقات ہو جاتی۔ اس جنگل کی ملاقات کے اندر رام چندر جی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو 14 سال کے لیے ونواس میں آئے ہوئے ہیں، میں واپس نہیں جا سکتا، اور سیتا نے بھی اس وقت کہہ دیا تھا کہ اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ہاں، تو چھوٹے بھائیوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ نہیں جاتے تو ہم بھی نہیں جاتے۔ یہ سیتا کے اغوا کا پہلا جو ایک سین تھا، وہ میں دوبارہ آپ کو سنا۔ جب یہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تو رام نے کہا، اچھا نہیں مانتے، میں راجا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں راجا ہوں، لیکن تم میری نیابت میں جا کے وہاں پر حکومت کر، لوگوں کو عدل دے، لوگوں کو انصاف دے، مظلوموں کی مدد کر۔ تو جا کے وہ ایک لمبا فہرست ہے کہ اس نے ہدایات دے کر ان کو بھیجا۔ یہ دونوں واپس پہنچ کے اپنے ہاں ادھر وہ راون کو شکست دے کے سیتا کو لے کے خوشی خوشی یہ واپس پلٹتے ہیں، اور ساگریو کو تو پوری حکومت مل چکی تھی، وہ اپنی حکومت میں چلا جاتا ہے، اور یہ لوگ چونکہ متھ کہانی ہے تو یہ اڑن کھٹولے میں بیٹھتے ہیں اور اپنے ملک میں آ جاتے ہیں۔ جب یہاں پہ اترتے ہیں تو لوگ بڑا زبردست استقبال کرتے ہیں۔ اب یہ خبر تو پھیل چکی تھی کہ
رام چندر جی لڑائی کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ سیتا کو لے کر آ رہے ہیں. اب اس کی خوشی عوام نے تو بہت منائی، رام چندر جی کی آنے کی اور سیتا کی رہائی. یہ جس دن واپس آتے ہیں اس دن کو خوشی کا دن تصور کیا جاتا ہے، اور اس وقت سے لے کر ہندو دسہرے کا تہوار مناتے ہیں. خوشی کا تہوار ہے، ناچتے گاتے ہیں، خوشیاں. یہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور بھرت نے اپنا اقتدار چھوڑ کے اپنے بھائی رام کو کہا کہ اب اقتدار آپ کا. رام نے اقتدار سنبھال لیا، لیکن اسی اسنا میں ایک حادثہ ہوا کہ وہاں کے مذہبی لوگوں نے، پروہتوں نے ایک بات چھوڑ دی کہ رام تیری بیوی اتنے دنوں تک وہاں راون کی قید میں رہی ہے، ہمیں کیا پتہ یہ پاک ہے یا پلید ہے. کیونکہ ذہن پلید ہو تو سوچ پلید پیدا ہوتی ہے. تو ان کا خیال تھا کہ سیتا وہاں پہ رہی ہے تو پلید ہو چکی ہو. اس نے اگر تیرے ساتھ رہنا ہے رام تو اسے اپنی پاکی کا ثبوت دینا ہوگا. رام ان کی باتوں میں آ گیا اور رام نے ان سے کہا کہ سیتا تجھے اپنی پاکی کا ثبوت دینا ہوگا کہ تیرے ساتھ راون نے کوئی زبردستی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی، تو اپنی ثبوت دے. اس نے کیا ثبوت ہوگا؟ ان کے آگ جلائی جائے گی، دیکھتے ہوئے انگارے ہوں گے، آگ بھڑکتی ہوگی، اس کے اندر سے تجھے گزرنا ہے. اگر صحیح سالم گزر گئی تو پاک ہے، اگر صحیح سالم نہ گزری تو ناپاک. ان کا آخری فیصلہ ہے آپ کا. ہاں آگ جلاؤ. سیتا نے کہا آگ جلائی گئی. سیتا اسی طرح پہلے دن کی طرح پھر دلہن بنتی ہے، سجتی ہے اور آگ کے اوپر آرام سے چلتے ہوئے آگ کے اس الاؤ کو کراس کر جاتی ہے اور صحیح سالم بچ جاتی ہے. سیتا سیتا کہتے ہیں اور رام ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ تیزی سے بھاگتی ہے. کہا جس کو اپنی بیوی کے اوپر اتنا بھی یقین نہیں تھا. سیتا اندر سے ٹوٹ جاتی ہے اور کہتی ہے میں اب اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی. اور مت کہانی یہ کہتی ہے کہ وہ جو بھاگ کے جا رہی ہوتی ہے اور رام بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں اسے پکڑنے کے لیے، تو وہ دعا کرتی ہے کہ اللہ ایسے شکی مزاج شوہر سے بہتر ہے کہ زمین پھٹے اور میں زمین میں چلی جاؤں. قدرت خدا کی زمین پھٹتی ہے اور وہ زمین میں چلی جاتی ہے، اور جب رام اپنا ہاتھ بڑھا کے وہاں تک پہنچتے تو صرف ایک لٹ بالوں کی اس کے ہاتھ میں آتی ہے. یہ جو لٹ باقی بچتی ہے اسی کی یاد میں لوگ ہندو آج تک وہ گودی رکھتے چلے آ رہے ہیں. سیتا کی کہانی آپ نے سنی. اس کہانی میں کیا سبق ہے، کیا باتیں ہیں، میں کچھ دیر کے بعد پھر آپ سے اس سلسلے میں عرض کروں. اس کہانی کو ہم پھر سے پڑھیں اور لمبا ہو گیا. میں چاہتا تھا کہ 25-30 منٹ کا سے زائد اوپر نہ جائے، تو یہ پھر گھنٹے کا ہوتا جا رہا. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کا بقیہ حصہ